حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش یا دل کا اضطراب بڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ دعا ہے جو مصیبتوں کے وقت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکون، حفاظت اور نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب سے خوف زدہ ہو کر یہ دعا پڑھے تو رب کریم اس کے لیے قبر کو باغیچہ جنت بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی، فاقہ کشی یا قرضوں کی نجات کے لیے یہ دعا پڑھ لے تو روزی کے دروازے آسمان سے بھی کھلتے ہیں اور زمین سے بھی۔ جو اس دعا کو اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھے تو وہ اولاد اگر موت کے منہ میں بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے واپس زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا فریاد ہے اس ذات پاک سے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جنت کی طلب میں ہے، یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت کی ہوائیں، دروازے اور نعمتیں، راحتیں سب آسان کر دیتا ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ پکار ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ دعا وہ راز ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور جو آج بھی بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر راضی نہ ہوئیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض نہ کر سکے۔ یہ شان عظیمی ایک دعا کا اثر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، تو نے قرآن پاک میں جب بھی روح قبض کرنے کا ذکر فرمایا ہے تو ہمیشہ مذکر صیغے یعنی موت کم سے کیا ہے، لیکن اگر کسی مؤنث کی روح قبض کرنے کی نسبت تیری طرف ہو اور تو فرمائے موت ہا یعنی اس کی موت تیری طرف منسوب ہو تو ایسا مقام صرف اس وقت ظاہر ہوگا جب تو کسی پاکیزہ عورت کی روح کو خود قبض فرمائے۔ اور میری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میری آنکھوں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اور اگرچہ اسرائیل فرشتہ ہے مگر میرے لیے وہ بھی غیر ہے۔ اس لیے اے میرے رب کریم، جب میری موت کا وقت آئے تو میری روح تو خود قبض فرمانا کہ تیری اس نسبت کا ظہور ہو جائے اور میری عفت بھی باقی رہے۔ تیرے نام پاک ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، تیرا ذکر ہمارے لیے باعث حسنات ہے اور تیری چادر تطہیر ہمارے سروں پر سایہ رحمت ہے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کا وقت آیا تو لقائے الہی کا لمحہ قریب ہوا تو بنت رسول سیدہ دو جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر موجود تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب آیا ایک اعرابی ہوں، مگر جگر گوشہ رسول نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کی خلاصہ کائنات کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا کل آنا۔ وہ آنے والا واپس لوٹ گیا۔ دوسرے دن پھر در نبوت پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا ایک اعرابی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا اپنے آقا کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا ابھی میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ وہ پھر لوٹ گیا۔ در نبوت پر دستک دینے والا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر واپس لوٹ جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ملک الموت تھا جس نے ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک کسی سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگی تھی اور نہ ہی قیامت تک مانگے گا، مگر یہاں وہ جانتا تھا کہ اس در پر جو بیٹھی ہیں وہ عفت و عصمت کا مجسمہ ہیں، شرم و حیا کی تصویر ہیں۔ اگر میں اجازت کے بغیر اندر چلا گیا اور میری نگاہ اس کے معصوم چہرے پر پڑ گئی تو شاید فرشتوں کے دفتر سے میرا نام مٹا دیا جائے گا۔ تیسرے دن پھر در نبوت پر دستک ہوئی۔ نبی پاک کی لخت جگر نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا وہی کل والا اعرابی ہوں، امام الانبیاء کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فرمایا کل آنا۔ دروازہ پھر ہلایا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم رحمت کھولی اور فرمایا بیٹی دروازے پر کون ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی اعرابی ہے، آج تیسرا دن ہے کہ روزانہ آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے، مگر میں مزاج اقدس کی ناسازی کے باعث اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سن کر کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی یہ اعرابی نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ اسرائیل ہے جو آج تمہارے باپ کی روح اقدس کو
قبض کرنے آیا ہے تاکہ تمہیں یتیم کر دے۔ یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر اجازت نہیں مانگی مگر میرے آستانہ رسالت اور تمہارے پردے کا خیال کرتے ہوئے 3 دن سے اجازت کا طلبگار ہے۔ بیٹی صبر کرو اور پردہ کر کے دروازہ کھول دو۔ بس یہ سننا تھا کہ سیدہ دو جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رونا بھی بجا تھا، کیونکہ آج کونین کی شہزادی اور جنت کی عورتوں کی سردار اپنے مشفق باپ کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو رہی تھیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ دو عالم نے جب تک دنیا میں قیام فرمایا کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ سارا دن اور تمام رات ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، کیونکہ ایک رحیم و کریم باپ کی جدائی، ایک مشفق و شفیق والد کی محبت سے محرومی اور یتیمی کا احساس ایسا درد ہے جو صرف وہی بیٹی سمجھ سکتی ہے جو پہلے ہی ماں کے سایہ محبت سے محروم ہو چکی ہو اور اب باپ کا سایہ بھی اٹھ جائے۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر گر کر روتیں، کبھی حسنین کریمین کو گود میں لے کر آہیں بھرتیں۔ جب یہ نور چشم مصطفیٰ رو پڑتی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے، جنت کے غلامان روتے، فردوس کی حوریں روتیں، زمین و آسمان اشک بار ہو جاتے اور جنت کا رضوان بھی گریا کرتا، الغرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سوگوار ہو جاتا۔ یہ جب مسکراتی تو فطرت خود بخود مسکرا اٹھتی اور جب یہ روتی تو ساری کائنات اشک بہاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی، مدینہ کی عورتوں نے ڈھارس بندھائی، کنیزوں نے حوصلہ دیا، مگر خاتون جنت کے دل پر باپ کی جدائی کا جو زخم لگا تھا وہ ایسا زخم تھا جس کا مرہم نہ علی کے پاس تھا نہ مدینہ کی عورتوں کے پاس۔ یہ ایک ایسا درد اور ایسا صدمہ تھا جسے صرف وہی بیٹی سمجھ سکتی ہے جو پہلے ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکی ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گریہ مسلسل کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے نرمی اور محبت سے فرمایا، اے خاتون جنت، میں جانتا ہوں کہ یہ صدمہ تمہارے لیے ایک قیامت سے کم نہیں، مگر اپنے اس رحیم و کریم باپ کی وصیت کو یاد کرو اور صبر سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے، زمین پر لرزہ طاری ہو جائے اور قیامت برپا ہو جائے۔ یہ سن کر بیٹی نے باپ کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے آنسو پوچھے اور رونا بند کر دیا اور عرض کیا، آج رات مجھے میرے ابا جان کے روضہ اقدس پر لے چلیے، شاید فراق کی اس جلتی ہوئی آگ کو میرے آنسو بجھا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور لے چلوں گا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں سکوت چھا گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ نیند کی آغوش میں جا چکا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دیکھا کہ سیدہ دو عالم بے ہوش پڑی ہیں، ان کے چہرے مبارک پر پانی چھڑکا تو حضرت فاطمہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی اور پوچھا، رات کتنی باقی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ابھی آدھی رات گزری ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، اب مجھے ابا جان کے مزار انور پر لے چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اٹھو اور بیٹی زینب اور دونوں شہزادوں حسن و حسین کو بھی جگاؤ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سہارا دیا، سر پر چادر تطہیر اڑھائی، بازو تھامے، اور یوں یہ نورانی قافلہ آدھی رات کے سناٹے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سیدہ دو جہاں جو جب بھی باپ کے حجرہ اقدس میں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آج وہی بیٹی آدھی رات کے سناٹے میں باپ کی تربت مبارک پر حاضری دینے جا رہی ہے تاکہ اپنے فراق کی آگ کو آنسوؤں سے بجھا سکے۔ اپنے دونوں نور نظر شہزادوں حسن و حسین کو پہلو میں لیے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے، قدم لرزتے ہوئے، دل ٹوٹے ہوئے اور دامن آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ سیدہ نے سرد آہ بھری بیٹی زینب نے پوچھا، اماں جان، آپ کیوں روتی ہیں، آہیں کیوں بھرتی ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بیٹی آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب تم کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی چومنے آؤ گی۔ آج تم میرے ساتھ ہو اور کل تمہارے ساتھ تمہاری چھوٹی بچی سکینہ ہوگی۔ آج میرے ساتھ میرے شہزادے حسن و حسین ہیں اور کل تمہارے ساتھ اون محمد ہوں گے۔
راستہ طے ہوتا گیا، منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ اپنے باپ کے روضے اقدس پر پڑی تو دل بے قابو ہو گیا، بے ساختہ پکار اٹھی، آپ تو ساری کائنات سے افضل ہیں، آپ کا خاک سے کیا تعلق؟ یہ کہہ کر روضے پر گر پڑی، اپنے چہرے اقدس کو مزار انور کی خاک سے ملا دیا اور اتنا روئی کہ روزانہ روزے پر حاضری دینے والے 70,000 فرشتے بھی تڑپ اٹھے۔ پھر عرض کیا، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر انہیں دنوں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی راتوں میں بدل جائیں۔ آج سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پاک سے مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج تک کہیں بھی محسوس نہیں کی، ایسی مہک، ایسی خوشبو گویا جنت کی ہوا ہو۔ حضرت علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیر سے گھر تشریف لائے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آج اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ تو جناب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے عظیم باپ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ کر ان کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت سے دریافت فرمایا، میرے باپ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک جوتی دی جس پر لال و جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایک ایسا تاج عطا فرمایا جس پر ہیرے اور موتی جگمگا رہے تھے۔ یہ سن کر سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز اور داماد کو ہیروں موتیوں والا تاج پہنایا تھا، مگر میرے والد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، انہوں نے میری شادی پر مجھے کیا دیا؟ مٹی کے 2 پیالے، چمڑے کا ایک مشکیزہ، کھجور کی ایک چٹائی، ایک چکی اور ایک مصلا، اور میرے شوہر کے لیے نہ گھوڑا، نہ قیمتی لباس، نہ ہیرے، نہ جواہرات۔ اسی خیال میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں، اور ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک بلند و بالا مقام پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک نورانی تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ وہ تخت سونے کا ہے، جواہرات سے مرصع ہے، اور ہزاروں حوران بہشت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فاطمہ، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حسین و جمیل کنیز کو جو زرق و برق لباس میں ملبوس اور قیمتی زیورات سے آراستہ تھی حکم دیا، جاؤ اور حوض کوثر سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کا پیالہ لے آؤ۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے فاطمہ، یہ خوبصورت کنیز کون ہے؟ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، یہ کنیز وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کا ذکر میرے بابا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا تھا۔ نزہۃ المجالس میں بیان ہے کہ قریش مکہ کی چند عورتیں قیمتی لباس پہنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے ابو القاسم، اگرچہ ہمارا مذہب آپ سے مختلف ہے لیکن رشتہ داری کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے گھر ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں بھیج دیں۔ دراصل قریش کی یہ عورتیں اپنی دولت، امارت، زیب و زینت اور عیش و عشرت کے مقابلے میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سادہ زندگی، دنیاوی فقر و فاقہ اور زہری غربت کا مذاق اڑانا چاہتی تھیں، مگر وہ یہ نہ جان سکیں کہ جن کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ اپنی دعوت دے رہی تھیں وہ وہی گھرانہ ہے جس کے صدقے میں ساری دنیا کی سلطنتیں، خزانے، تخت و تاج اور شہنشاہی نظام قائم ہیں، اور جنہوں نے الفقر فخری یعنی فقر کو اپنی شان اور فخر قرار دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو مکہ کی پہاڑیوں کو اشارہ کریں تو ہر پتھر لال و جواہر میں بدل جائے، ہر سنگریزہ سونا اور چاندی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خاموشی اختیار فرمائی، پھر نرمی سے فرمایا، اچھا تم جاؤ، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تمہارے ساتھ آتی ہیں۔ وہ عورتیں واپس چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے اور اپنی لخت جگر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، میری شان رحمت و شفقت اور لطف و کرم کا یہی تقاضا ہے کہ میرے دروازے سے آیا ہوا کوئی سائل خالی نہ لوٹے، اسی لیے میں نے قریش کی امیر زادیوں سے وعدہ کیا ہے کہ شادی کی تقریب میں تمہیں بھیج دوں گا۔ بیٹی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مادر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت مؤدب انداز میں عرض کی، ابا جان،
آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر، لیکن مجھے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ وہاں قریش کے سرداروں کی عورتیں ہوں گی جو ریشمی لباس پہن کر سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہو کر آئیں گی اور اپنی شان و شوکت کے جلوے دکھائیں گی، مگر میری یہ حالت ہے کہ زر بفت کے پردے میں کنیزوں کے مقام ہے، ایک کہنے ریدا بنت پیغمبر کے لیے ہے۔ جب وہ میری پھٹی پرانی چادر اور معمولی لباس کو دیکھیں گی تو میرا ہی نہیں بلکہ اسلام کا مذاق اڑائیں گی۔ کملی والے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم بھی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور شہنشاہ دو عالم کی بیٹی ہو، وہ صرف مکہ کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے پاس دولت دین و ایمان ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ سب برہنہ اور شرمندہ کھڑی ہوں گی، اس وقت تمہاری چادر تطہیر ہی ان گناہ گاروں کے سروں پر رحمت و بخشش کا سایہ بن کر چھا جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم فرماتا ہے کہ اپنی لخت جگر سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیجئے کہ وہ قریش کے سرداروں کی عورتوں کی مجلس میں جاتے ہوئے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس پر ہرگز پریشان نہ ہوں، بلکہ وہ اسی لباس میں جائیں اور پھر ہماری شان قدرت کا مشاہدہ کریں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے پرانے لباس کو دیکھ کر وہ عورتیں تمسخر کریں گی، لیکن ہماری مشیت یہ ہے کہ انہی لباسوں میں لپٹی فاطمہ کے حسن و جمال کی ضیاء ان عورتوں پر اس طرح چھا جائے گی وہ پروانے بن کر اس نور پر فدا ہو جائیں اور کفر کی قید سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہو جائیں۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی کا یہ مجدہ جان فضا اپنی بیٹی کو سنایا تو شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا فوراً کھڑی ہوئیں، جس میں عطر کو لپیٹا، چادر تطہیر سر پر رکھی، لباس شرم و حیا زیب تن کیا اور تنہا ہی خانہ شادی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر قریش کی تمام عورتیں شوق و تجسس میں منتظر تھیں کہ آج اس دولت و جاہ و حشمت کے گھر میں وہ بیٹی آئے گی جو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے نبی کی بیٹی ہے، وہ جو اپنی دعا سے پہاڑوں کو سونا بنا دینے والا ہے۔ اس کی لخت جگر کیسے لباس میں، کن زیورات میں اور کن شان سے آتی ہے۔ وہ راہ تک رہی تھی کہ اچانک ان کے کانوں میں صدا آئی، تعظیم و تکریم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ قریش کی تمام عورتیں با ادب کھڑی ہو گئیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسن و جمال و باطنی سے اس مجلس کے در و دیوار کو منور کرتی با وقار انداز میں جلوہ افروز ہو رہی ہیں۔ ان کے ارد گرد نورانی کنیزیں موجود ہیں، کوئی چادر تطہیر کا دامن عفت اٹھائے ہوئے ہے، کوئی قدموں کے نشان کو بوسہ دے رہی ہے، کوئی پنکھا جھل رہی ہے اور سیدہ خاتون جنت کی شان و جلال سے مجلس میں ایک روب و ہیبت چھا گئی۔ ان کے حسن و جمال اور وقار و حیا کو دیکھ کر قریش کی عورتوں کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بد نصیب عورت اسے جادو کا کرشمہ سمجھ کر مجلس سے چلی گئی، مگر اکثر عورتیں ان کے قدموں میں جھک گئیں اور عرض کرنے لگیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لباس تمہیں کہاں سے ملا؟ سیدہ طاہرہ نے جواب دیا، یہ مجھے میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے باپ کو یہ لباس کہاں سے ملا؟ فرمایا، میرے باپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا۔ پھر پوچھا، جبرائیل علیہ السلام کو کہاں سے ملا؟ سیدہ نے جواب دیا، یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ملا۔ یہ سن کر وہ تمام عورتیں ایمان لے آئیں، کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش یا دل کا اضطراب بڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً یہی دعا پڑھتے۔ یہ وہ دعا ہے جو مصیبتوں کے وقت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکون، حفاظت اور نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص قبر کے عذاب سے خوف زدہ ہو کر یہ دعا پڑھے تو رب کریم اس کے لیے قبر کو باغیچہ جنت بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی، فاقہ کشی یا قرضوں کی نجات کے لیے پڑھے تو روزی کے دروازے آسمان سے بھی کھلتے ہیں اور زمین سے بھی۔ جو اسے اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھے تو وہ اولاد اگر موت کے منہ میں بھی ہو
تب بھی اللہ تعالیٰ اسے واپس زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا فریاد ہے اس ذات پاک سے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جنت کی طلب میں یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت کی ہوائیں، دروازے، نعمتیں اور راحتیں سب آسان کر دیتا ہے۔ یہ دعا محض الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ پکار ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ دعا وہ راز ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا اور جو آج بھی بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و اطاعت اور ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔